میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ ایک ایسا گناہ کرتا تھا کہ جس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو بند کر دیا تھا، مگر جب اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کی برکت کی وجہ سے پورے ملک میں بارشیں شروع کر دی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، جانوروں تک کا چارہ ختم ہو گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان میں آگے، سب نے مل کر دعا کی، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، مگر بارش نہ ہوئی۔ سب واپس چلے گئے، اسی طرح پھر دوسرے دن بھی کیا مگر بارش نہ ہوئی، تیسرے دن بھی کیا، جب بارش نہ ہوئی تو تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ 3 دن ہو گئے ہیں سب مل کر بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، بارش کیوں نہیں ہو رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار ہے جو چغل خوری کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جو چغل خور ہے، وہ چغل خوری والا گناہ کرتا ہے، جب تک وہ چغل خور اس مجمع میں ہے بارش نہیں برساؤں گا، نہ دعا قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تو ہم کو اس کی نشاندہی کر دے تاکہ ہم اس کو مجمع سے باہر نکال دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں خود کہتا ہوں چغل خوری گناہ ہے، اور پھر میں اس کی چغل خوری کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہیں، کیونکہ کسی کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ چغل خور ہے، یہ چغل خوری ہوتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ جو بھی چغل خور ہے مہربانی فرما کر اس مجمع سے باہر نکل جائے تاکہ رحمت کی بارش کا نزول ہو۔ اب چغل خور بھی مجمع میں تھا، اب ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا، اتنے بڑے مجمع کے سامنے پھر نبی کی موجودگی میں بدنام ہونا، رسوا ہونا، یہ آدمی کے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ اب چغل خور اپنے دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا اور سچے دل سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے معافی مانگنے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کی کیفیت کو وہی جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ وہ سچے دل سے اللہ کو پکارنے لگا، اے اللہ اب بس تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ کبھی بھی چغل خوری نہیں کروں گا۔ اللہ نے چغل خور کی پکار کو سن لیا اور قبول بھی کر لیا۔ ابھی وہ چغل خور مجمع سے نہ نکلا تھا کہ چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا، یا اللہ تو نے کہا تھا جب چغل خور نکلے گا پھر بارش کروں گا، لیکن مجمع میں کوئی آدمی نہیں نکلا، مگر تو نے بارش نازل فرما دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ میرا نافرمان بندہ تھا، گناہ گار تھا، اس وقت میں نے نہیں بتایا تھا کہ چغل خور کون ہے، اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب تو وہ میرا بن چکا ہے۔ بھلا کوئی اپنوں کو بھی بڑے مجمع میں رسوا کرتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 100 سال کے نافرمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں وہ پردے کے زیادہ حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سچے دل کی توبہ جس کی برکت سے اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی تھی۔ معلوم ہوا چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے رحمت کی بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور سچی توبہ سے رحمت کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اب ہم اگر اپنا حساب لگائیں، ایک آدمی میں ایک نہیں کتنے گناہ ہیں، اب ہماری قوم کتنی بڑی پریشانی کے قابل ہے، اسی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بے وقتی بارشیں ہوتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں عشر نہیں نکالتے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اور گناہ کی نحوست سے رحمتیں بند ہو جاتی ہیں اور سچی توبہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔